أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 تلاوت کی گئی ہے، تو 15ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اسے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ کفار مکہ کہتے کہ اگر آپ نبی ہیں ہمارے اوپر آسمانوں سے ٹکڑے گرا دیں آسمان کے، یا تمہارے واسطے سونے کا گھر ہو، یا تم آسمانوں پر چڑھ جاؤ ہمارے سامنے، پھر بھی ہم نہ مانیں گے جب تک آپ آسمانوں سے ہمارے پاس کتاب نہ لے کر آؤ، فرشتوں یا فرشتے ساتھ آئیں آ کر بتائیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہر کمی کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، بشر ہوں۔ آپ فرمایا کہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عظمتوں کو، انہیں کس شے نے روکا ہے ہدایت قابو کرنے سے، ہدایت پر چلنے سے، ہدایت پر آنے سے، راہ حق پر چلنے سے؟ صرف یہ وہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ ان کے ذہنوں میں حضور کی بشریت ہی ہے، نبوت نہیں، رسالت نہیں، عظمت نہیں، اللہ کے محبوب ہونے کی شان نہیں، لیکن یہی کہ بشر ہیں، تو بشر ہی بشر جو سمجھتے ہیں نا، وہ ان کا طریقہ ہے کفار کا، تو اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے، بشر صرف سمجھتے ہیں۔ میں محبوب قل، آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے، اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں، زمین پر رہائش ہے ان کی مستقل، جہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے نبی بھیجنا ہوتا، نزلنا علیہم من السماء ملک رسولا، پھر ہم آسمانوں سے رسول فرشتہ جو بھیج دیتے، آسمانوں سے فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، نبی بنا کے بھیجتے۔ اگر فرشتے یہاں رہتے ہوتے کہ رسول کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا، راہ حق بتانا، طریقہ کار سکھانا نیکیوں کا، تو اگر رسول جو ہے وہ کسی اور نسل سے ہو، کسی اور چیز سے ہو، تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ انسانوں کو انسان سمجھائے تو آسان ہے، فرشتوں کو فرشتے سمجھائے تو آسان ہے۔ اس واسطے تمہارے واسطے رسول نبی جو ہے بشر بنا کے بھیجا ہے، بشر کو رسول بنایا ہے کہ تمہارے واسطے آسانی ہو، تمہیں اجنبیت نہ ہو، افسوس ہو کہ تمہارا اپنا ہے، تمہارے واسطے آسان ہو سمجھنا اور ماننا، اس لیے رسول بشر بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ رسول بشر ہیں ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، بلکہ تمہارے میں اور اس رسول مکرم میں بے حساب فرق ہے۔ تو یہ تمہارا کہنا کہ یہ کیونکہ بشر ہیں اس واسطے ہم رسول ہی نہیں مانتے، عظمت کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی کے لیے، وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے بھیجے ہوئے، اس کے دیے ہوئے پیغامات سارے آپ کو پہنچا دیے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تم نے انکار کیا، تم نہیں مانے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے اس کے مطابق وہ
بدلہ بھی دے گا۔ اور یاد رکھو انہ کان بعباد خبیرا بصیرا، بے شک یقیناً وہ پروردگار عالم جل شانہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خبیرم بصیرا، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کوئی شے کائنات کی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شے ایسی جو اس کے علم میں نہ ہو۔ اس کا علم جو ہے کائنات کی ہر صغیر و کبیر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے اس کے علم کے احاطہ میں ہے۔ اس واسطے فکر نہ کرو، تمہارے اعمال اگر ٹھیک ہو جائیں، عقائد ٹھیک ہو جائیں، تم نبی کو مان لو، نبی کی عظمتوں کو تسلیم کر لو، پھر نبی کے کہنے پر قرآن کو ایمان کو تسلیم کر لو، پھر تمہارا فائدہ ہے۔ اگر نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہیں کس طرح پھر اس نے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے، اس کو علم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو تسلیم کرنا ہے تو نبی کی عظمتوں کو مانو۔ نبی اللہ کی عظمتیں بتانے والا ہے، توحید سکھانے والا ہے۔ تو نبی کو مانو گے تو خدا کو مانو گے، نبی کو نہیں مانو گے خدا کو بھی نہیں مان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم ارض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔